اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ شعبان المعظم کے دوسرا جمعۃ المبارک اس کے حوالے سے حاضر ہیں۔ دوسرا جمعہ، اس کی گفتگو کا عنوان اس مہینے کی ایک خاص نسبت کے ساتھ ہے، اور وہ نسبت ولادت نواس رسول جگر گوشہ بطول ہے۔ اسی مہینے کی 3 تاریخ کو یعنی 3 شعبان المعظم کو امام حسین آپ کی اس کائنات میں جلوہ ہوئی۔ تو جہاں یہ مہینہ نانا جان کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، وہاں یہ مہینہ نواسے کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ اس مہینے کی 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت کو نسبت سید الکونین کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو نسبت امام حسین کہتے ہیں۔ ایک نسبت کو نسبت سید الانبیاء کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو نسبت سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ ایک نسبت کو نسبت خیر الانام کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو نسبت امام عالی مقام کہتے ہیں۔ تو آج ہم امام عالی مقام کے حضور نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق سورہ رحمان کے ساتھ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے 2 موتیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک موتی کو لولو کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا، حضور یہ لولو اور مرجان سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا، لولو سے مراد امام حسن مجتبیٰ ہے اور مرجان سے مراد امام حسین کی ذات طیبہ ہے۔ تو آج ہم مرجان کا ذکر کریں گے، رحمان کی صورت میں مرجان کا ذکر کریں گے۔ رحمان قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے اور مرجان حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ کھیلا ہے۔ تو یہ دونوں کا ربط اتنا کمال کا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی آیات میں حضور علیہ السلام کے اس مرجان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ہم پرانی آیات کے زاویوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے آیہ تطہیر کو لیتے ہیں۔ آیہ تطہیر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس کی راویہ ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کو اسی فرمان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روایت فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحن اقدس میں جلوہ افروز ہے۔ حضور نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اچانک امام حسن جلوہ گر ہوتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر امام حسین آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کیا۔ پھر سیدہ مولا کائنات آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کیا۔ پھر سیدہ کائنات آتی ہیں، ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ وہ ایک چادر میں 5 وجود ہیں، تو 5ویں وجود کو، 5ویں نور کو یعنی نور خامس کو، وہ آیت تطہیر کا نور خامس کون تھا؟ اس نور خامس کو امام حسین کہتے ہیں۔ یعنی نور اول ذات مصطفیٰ، نور ثانی حیدر ہے، نور ثالث جو ہے وہ سیدہ کائنات ہے، نور رابع جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، اور نور خامس امام حسین پاک ہے۔ پھر ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ، جسے آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، سورہ آل عمران کا اگر مطالعہ کرے تو اس میں اللہ رب العزت نے پھر 5 نفوس کا ذکر کیا ہے۔ وہ 5 نفوس جو میدان مباہلہ میں آتے ہیں، جو دلائل توحید کی ایک شکل بن کے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے میدان میں آتے ہیں، اور شرک کا رد کرنے کے لیے یہ 5 دلائل تھی۔ ایک دلیل کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور پھر دلیل ثانی کو حیدر کہتے ہیں، دلیل ثالث کو سیدہ زہرا کہتے ہیں، دلیل رابع کو امام حسن کہتے ہیں،
اور یہاں بھی دلیل خامس امام حسین ہے. ادھر چادر تطہیر میں نور خامس بن کے جلوہ افروز ہے، اور ادھر مباہلے کے میدان میں دلیل خامس بن کے موجود ہے. پھر دیکھیے گا قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت کریمہ، تو اس کے پردے میں بھی آپ کو امام حسین کی جلوہ گری ملے گی. جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو مودت کا جب تذکرہ آتا ہے تو 5 محبوب ہستیاں ایک مقام پہ جلوہ افروز ہیں. محبوب اول کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، محبوب ثانی کو ذات مرتضیٰ، محبوب ثالث کو سیدہ کائنات کہتے ہیں، محبوب رابع امام حسن ہے، اور محبوب خامس امام حسین. تو یہاں بھی امام حسین آپ کی ذات طیبہ محبوب خامس کے طور پہ جلوہ افروز تھے. یہ قرآنی آیات ہیں. اور جب ہم سورہ الرحمن کے زاویے میں دیکھتے ہیں تو بحرین سے حسنین کا جو سفر ہے، یعنی پہلی آیتوں میں بحرین کا ذکر ہے، 2 سمندروں کا ذکر ہے. ایک سمندر کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے، ایک سمندر کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے. دونوں کے ملنے سے 2 موتی نکلتے ہیں. ایک موتی کو لؤلؤ کہتے ہیں، لؤلؤ سے مراد امام حسن مجتبیٰ ہے، اور دوسرے موتی کو مرجان کہتے ہیں، مرجان سے مراد امام حسین ہے. تو قرآنی آیتوں کے جھرمٹ میں اگر آپ دیکھیں گے، قرآنی آیتوں کے زاویے میں دیکھیں گے تو امام حسین موجود ملیں گے آپ کو، جلوہ افروز ملیں گے آپ کو. آیت تطہیر میں میرے حسین جلوہ گر ہے، آیت مباہلہ میں امام حسین جلوہ گر ہے، آیت مودت میں امام حسین جلوہ گر ہے، آیت مرجان میں امام حسین جلوہ گر ہے. آئیے اب صاحب قرآن کی طرف چلتے ہیں. جب احادیث طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم امام عالی مقام امام حسین کو اپنے نانا جان کی شانوں کا مظہر دیکھتے ہیں. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی مظہریت کا جو فیض عطا کیا ہے حسنین کریمین کو، اس فیض کا ایک حصہ امام حسن کو ملا اور ایک حصہ امام حسین کو ملا. احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے تذکرے گونج رہے تھے، اور قرآن مجید بھی اس پہ شاہد ہے. آپ سورہ بقرہ کو پڑھیے گا، صحن کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر ہزاروں سال قبل حضور علیہ السلام کے ذات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. آپ سورہ صف کو پڑھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں سنا رہے ہیں. گویا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تذکرے گونج رہے تھے. یہی فیض نانا جان سے نواسے کو ملا، اور جب نواسے کو یہ فیض ملا، ابھی امام عالی مقام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی جلوہ افروز اس کائنات بشریت میں نہیں ہوئے تھے کہ حضرت ام الفضل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کرتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرماتے ہوئے فرمایا، اے چچی ام الفضل، اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کو ایک لاڈلا بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ لاڈلا بیٹا تیری گود میں کھیلے گا. گویا امام عالی مقام کی ولادت سے قبل نانا جان کی زبان اقدس پہ تذکرے ہیں آپ کے. یہ فیض تھا اس تذکرہ خاص کا جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہی پھر نانا جان نے فیضان اپنے نواسے کو عطا کیا. اسی طرح جب امام عالی مقام کے بچپن کا ہم ذکر سنتے ہیں، آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اذنہ. امام عالی مقام کے کان میں اذان کون دے رہا ہے؟ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے کان میں اپنے علاقے کے قاری صاحب اذان دیتے ہیں، کسی کے کان میں، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کان میں مرشد اذان دیتا ہے، شیخ اذان دیتا ہے، اللہ کا ولی اذان دیتا ہے، کوئی سید زیادہ اذان دیتا ہے. مگر قربان جائیے امام عالی مقام کی عظمتوں پہ کہ آپ کے کان میں اذان خود تاجدار کائنات دے رہے ہیں، خود تاجدار ختم نبوت عطا فرما رہے ہیں. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کا اصول ہے اس کو گھٹی دی جاتی ہے، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، تحنیک. تو اب جب امام عالی مقام کو گھٹی دینے کی باری آئی تو کتنا بڑا اعزاز.
کتنا بڑا اعزاز اس نواسے کو نصیب ہو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب عطا کیا۔ کون سا لعاب؟ وہ لعاب جو اگر کھارے کنویں کے اندر ڈالا جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کڑوے پانی کو مٹھاس مل جاتی ہے۔ وہ کنواں اگر وہ لعاب اگر آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کو شفا مل جاتی ہے۔ وہ لعاب اگر ٹوٹے ہوئے ہڈیوں کو لگا دیا جائے تو وہ جڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکات اس لعاب پاک کی اتنی رکھی ہوئی ہے۔ وہ لعاب کتنا عظمت والا ہے۔ اور امام حسین کی عظمت دیکھیے کہ پہلی خوراک اس کائنات میں امام علی مقام کو جو نصیب ہوئی ہے اسے لعاب رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا عقیقہ مبارک، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مسنون عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ نے اپنے شہزادوں کا خود عقیقہ فرمایا۔ امام حسن کا بھی عقیقہ سرکار نے فرمایا، امام حسین کا عقیقہ بھی سرکار نے فرمایا۔ اب باری آتی ہے نام رکھنے کی۔ جب نام کا ذکر آتا ہے تو دنیا کے اندر جو شہزادے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کوئی نام گھر والے رکھتے ہیں، کوئی بزرگ رکھتے ہیں، ددیال سے ننیال سے نام رکھے جاتے ہیں، مگر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ، آپ کی عظمتوں کا کمال یہ ہے کہ عرش سے نام آ رہے ہیں، اللہ خود نام بھیج رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں ان اللہ امرنی، ایک حدیث پاک میں آتا ان اللہ قد امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کے نام تبدیل کر دیے جائیں۔ بس کیا بابا آپ مالک ہیں، جو چاہے نام رکھ دے۔ آگا فرماتے بیٹی فاطمہ نام رکھنے نہیں، نام رکھے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا امر ہے کہ ایک شہزادے کا نام حسن رکھ دیا جائے، ایک کا نام حسین رکھ دی جائے۔ گویا جن بچوں کے نام ہی عرش سے آئے ان میں سے ایک شہزادے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جب امام حسین پاک کی ذکر کو دیکھتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایک گہرا ربط، ایک گہرا تعلق اور ایک ایسا مشترک پہلو ہے محبتوں کا، عظمتوں کا، کہ جو نانا سے نواسے کی طرف جاتا ہے۔ عظمتوں کی خیرات ملتی ہے، کمالات ملتے ہیں۔ ان میں ایک بہت سا خوبصورت گوشہ وہ یہ بھی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو جبرائیل امین آپ کی خوشی میں، آپ کی آمد کی، آپ کی ولادت کی خوشی میں 3 جھنڈے لے کے آئے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا۔ اور جب نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو جبرائیل امین یعنی کچھ عرصہ گزرا، سرکار کی گود میں امام علی مقام جلوہ فروز ہے۔ جبرائیل مٹی لے کے آتا ہے، خاک لے کے آتے ہیں۔ عرض کی آقا یہ اس میدان کی خاک ہے، اس میدان میں آپ کا یہ شہزادہ شہید ہو جائے گا۔ تو وہی جبرائیل جھنڈے لے کے آ رہا ہے، وہی جبرائیل مٹی لے کے آ رہا ہے۔ نانا کے لیے جھنڈے لایا، نواسے کے لیے مٹی لایا۔ جھنڈے بھی اللہ کے امر سے بھیجے گئے اور مٹی بھی اللہ کے امر سے بھیجی گئی۔ یہ 2 عظیم نسبتیں پیغام کیا دے رہی ہیں کہ نانا کا ذکر بھی عرش والا ہے اور نواسے کا ذکر بھی عرش والا ہے۔ ولادت سرکار کے چرچے بھی عرش پر اور شہادت حسین کے چرچے بھی عرش پہ۔ اسی طرح آگے پھر ایک اور خوبصورت گوشہ دیکھتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 2 شہزادے جلوہ فروز ہیں، ایک آپ کا بیٹا ابراہیم ہے اور ایک امام حسین ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کی آقا اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، منشا خداوندی ہے ایک بچہ رکھ لے اور ایک شہزادہ واپس کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا بیٹا ابراہیم دے دیا، قربان کر دیا اور حسین پاک کو رکھ لیا۔ اس لیے فرمایا فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں نے اپنا بیٹا ابراہیم فدیہ کر دیا حسین کے لیے۔ تو گویا امام علی مقام پہ اپنا بیٹا سرکار نے قربان کر دیا۔ یہ نسبتوں کا کمال اور عظمتوں کی معراج تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا پیار کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ سرکار نے مختلف مقامات پہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔
مختلف زاویوں سے اظہار کیا، مختلف صورتوں میں اظہار کیا۔ کبھی ایسا ہوتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو چوما کرتے تھے، قبلہما، ان کو چوما کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام سونگتے تھے۔ صحابہ کرام نے سونگنے کی وجہ پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے ان شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ جس کا نبی کے نام کو کائنات چومتی ہے وہ نبی حسین کو چوم رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آقا علیہ السلام چادر میں چھپاتے تھے، یہ بھی انداز محبت۔ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں جب حاضر ہوتے تو کبھی کبھی یہ نظارہ ہوتا کہ حضور چادر میں شہزادوں کو لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر جب سرکار ان کو چادر سے نکالتے تو پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے اور اللہ کے حضور عرض کرتے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ تو پھر اس کے بعد اگر اگلا زاویہ دیکھیں تو یہ زاویہ بڑا کمال کا ہے کہ حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فروز ہوتے، اس دوران شہزادے حاضر ہوتے تو سرکار ممبر چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی ممبر حسن کے لیے چھوڑتے، کبھی ممبر پاک حسین پاک کے لیے چھوڑ دیتے۔ کبھی پھر ایسا بھی ہوتا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے دونوں شہزادوں کو۔ بچپن کتنا کمال کا تھا، بچپن کتنا عظیم تھا۔ جس حسین کا بچپن اتنا اعلیٰ ہے اس کا پھر بچپن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ان کا وہ مقام جب نانا کی عطاؤں کا انہوں نے صلہ دیا، وہ مقام کتنا کمال کا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا امام عالی مقام امام حسین کی بچپن کی وہ عظمت کہ جب سرکار سجدے میں جاتے ہیں اور امام حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، سرکار سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نماز میں ہے، ایک صحابی نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہیں خدا نخواستہ سرکار کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ فرماتے میں نے جب سر اٹھایا تو کیا دیکھا، ایک عجیب منظر تھا، حضور سجدے میں ہے اور پشت پر امام حسین جلوہ کرتے ہیں۔ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ پھر جب ہم مقامات امام حسین کو ایک اور زاویے میں دیکھتے ہیں تو 5 گوشے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جس کو مقام منیت کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، یہ اس کو منیت، الحسین منی، اسے مقام منیت کہتے ہیں۔ یہ قرب کا اظہار ہوتا ہے منیت کی صورت میں۔ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ علیہ آپ یوں بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین کا مصدر ہوں، میں حسین کا مصدر ہوں، اور وانا من الحسین، حسین میں حسین میں سے ہوں۔ تو سرکار فرماتے حسین میرا مظہر ہے، میں حسین کا مصدر ہوں، حسین مجھ سے نکلا اور میری شانیں میری عظمتیں حسین کے ذریعے کائنات میں ظاہر ہوئی۔ تو اسی طرح آگے ایک مقام ہے جس کو مقام احبیت کہتے ہیں۔ احبیت، من احب حسنا و حسینا فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ بھی مقام ہے جس کو مقام احبیت، یہ بھی اللہ نے امام عالی مقام کو عطا فرمایا محبوب کے ذریعے سے۔ پھر ایک اور مقام ہے جس کو مقام شباہت کہتے ہیں، شبیہ رسول، یہ بھی امام حسین کا ایک اعزاز تھا کہ نانا جان کے ساتھ شباہت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سر سے لے کے بطن اقدس تک امام حسن شبیہ رسول تھے اور وجود کا باقی حصہ وہ امام حسین شبیہ رسول تھے۔ مقام مردیت، یہ چوتھا مقام ہے۔ رضا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو تھی ان دونوں شہزادوں کی رضا میں تھی۔ یہ دونوں شہزادے جو تھے یہ حضور علیہ السلام کی رضا کا بھی مرکز تھے، محور تھے۔ اسی طرح مقام مظہریت، مظہریت سے مراد کیا ہے کہ امام عالی مقام حضور علیہ السلام کی شہادت جہری کا مظہر ہے، یعنی شہادت جہری کا ظہور جس وجود کے ذریعے ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجود کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو گویا امام علی مقام شہادت جہری کا مظہر ہے۔ آخر پر ایک گوشہ اس پہ بات کو مکمل کرتے ہیں، نانا اور نواسے کا تعلق عطا اور وفا والا تھا۔
امام عالی مقام کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گہرا تعلق تھا، اس میں دو چیزیں بڑی کمال کی ہیں، ایک کو عطا کہتے ہیں اور ایک کو وفا کہا جاتا ہے۔ عطا سرکار کی طرف سے اور وفا امام حسین کی طرف سے۔ عطا کا مرکز مدینہ تھا اور وفا کا مرکز کربلا تھا۔ کبھی آپ غور کریں، عطا میں بھی حرف 3 ہے اور وفا میں بھی حرف 3 ہے، محمد میں حرف 4، حسین میں بھی حرف 4، مدینہ میں حرف 5، تو کربلا میں بھی حرف 5 ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں آگے محبت کے آئینے میں، تو مرکز عطا مدینہ ہے، مرکز وفا کربلا ہے۔ زبان چسوانا اس کو عطا کہتے ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ حضور علیہ السلام کی عطا تھی کہ حضور نے اپنے نواسے کو زبان چسوائی، اور ادھر وفا دیکھے تو پیاس برداشت کرنا، یہ وفائے حسین ہے۔ گلا چومنا یہ عطائے مصطفیٰ ہے، گلا کٹوانا یہ وفائے حسین ہے۔ کندھوں کی سواری عطائے مصطفیٰ ہے اور نیزے کی سواری وفائے حسین ہے۔ مدینہ میں طویل سجدہ عطائے مصطفیٰ ہے، کربلا کا طویل سجدہ وفائے حسین ہے۔ مدینہ کا طویل سجدہ یہ عطائے مصطفیٰ ہے اور کربلا کا طویل سجدہ یہ وفائے حسین ہے۔ اسی طرح 72 تسبیحات یہ عطائے مصطفیٰ ہے اور 72 تن پیش کرنا یہ وفائے حسین ہے۔ اگر ہم مدینے میں دیکھیں تو مدینہ طیبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچہ یعنی حضرت ابراہیم امام حسین پہ وار رہے، یہ عطائے مصطفیٰ ہے۔ اور کربلا کو دیکھیں تو امام حسین اپنا علی اصغر نانا کے دین پہ وار رہے، یہ وفائے حسین ہے۔ تو یہ مہینہ شعبان المعظم کا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نانا سے بھی محبت کی جائے اور نواسہ سے بھی محبت کی جائے۔ نانا کی شان بھی اعلیٰ اور نانا کے صدقے جو نواسے کو ملے وہ شان بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصل کی محبت بھی نصیب فرمائے اور نسل کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔